اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے منظور کر لیا۔ ان کو امید تھی کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دے گی۔ ان کی امیدوں کے برعکس ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے 55 تک بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ تمام امت مسلمہ اس سے فہم حاصل کر سکے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب نجران سے وفد جن کا مذہب عیسائی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے لگا۔ عیسائی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بتا دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے علاوہ کچھ نہ تھے بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا تھا اور والد کا نام عمران تھا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ جناب حنا بانجھ تھیں۔ ایک دن ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو ہمیں اولاد دے تو ہم اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے، وہ تیرے گھر کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے منظور کر لیا۔ ان کو امید تھی کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دے گی۔ ان کی امیدوں کے برعکس ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ بیٹی کی پیدائش پر حضرت حنا نے دعا کی کہ میں اب بھی اپنی مرادیں پوری کروں گی۔ انہوں نے نومولود بیٹی کا نام مریم رکھا اور بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس لڑکی کو نظر کے طور پر قبول فرمایا۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے علماء کے پاس چھوڑ کر چلی گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب خدام کے سپرد کر دیا گیا تو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے۔ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس کا سربراہ بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ میری سپردگی میں رہے۔ آخر خدام کے درمیان فیصلہ ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے۔ تمام خدام نے اپنے اپنے قلم ایک جگہ رکھ دیے اور ایک بچے کو بھیجا کہ وہ ایک قلم اٹھا لائے۔ جب بچہ قلم لایا تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم تھا۔ خدام نے کہا، اب ہم دوسری دفعہ قرعہ اندازی کریں گے۔ لہٰذا تمام خدام نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے اپنے قلم دریا میں بہا دیتے ہیں۔ جو قلم پانی کے لیے الٹے رخ پر جائے گا تو وہ حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست ہوگا۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے الٹ رخ پر چلا گیا۔ خدام کے اسرار پر تیسری دفعہ قرعہ اندازی کی گئی۔
اب تمام قلم پانی میں رکھ دیے گئے۔ جو قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف پر جائے گا وہ بچی کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا۔ اس موقع پر بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے رخ پر چلنے لگا، باقی کے سب قلم پانی کے الٹے رخ پر چلے گئے۔ اب تمام خدام نے یہ فیصلہ کیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد حضرت مریم علیہ السلام کو دے دیا گیا اور کفیل تسلیم کر لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو ایک الگ کمرہ دیا تاکہ وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ آپ ہر وقت حضرت مریم کا خیال رکھتے۔ حضرت مریم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتیں۔ ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل ہیں، تو آپ نے حضرت مریم سے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا یہ میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی دیتا ہے تو بے حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے حضرت مریم کے پاس بغیر موسموں کے پھلوں کو دیکھا۔ ان کا ایمان میں اور زیادہ مضبوطی آئی، پختگی آئی۔ اسی وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ بیوی بانجھ خود بڑھاپے کی دہلیز پر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اسی وقت قبول کیا۔ ایک روز حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے یکدم خوف محسوس کیا۔ آپ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھا تو فوری کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو نیک ہے۔ فرشتے نے فوری جواب دیا کہ ڈرو نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تجھے ایک نیک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم نے جواب دیا کہ میرے ہاں بیٹا کس طرح پیدا ہوگا؟ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس پر فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہایت آسان ہے، جو وہ کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ حاملہ ہونے پر حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ جس کو آج کل بیت الحم کہا جاتا ہے چلی گئیں، اور وہاں جاتے ہی آپ کو درد شروع ہو گیا تو آپ نے ایک کھجور کے تنے کا سہارا لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دل میں کہا کہ کاش میں ایسا وقت آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ یہ سن کر ایک فرشتے کی آواز آئی کہ مریم فکر نہ کر، تمہارے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری ہے، اب ذرا ایک کھجور کے تنے کو ہلاؤ، اس سے تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، اسے کھاؤ پیو اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور تمام غم بھول جاؤ۔ اگر کوئی آدمی اس بچے کو دیکھ کر ستم سے کچھ پوچھے تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ کی منت مانگی ہے کہ میں کسی سے بات نہ کروں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بستی میں واپس آئیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ تم کیا لے کر آ گئی ہو؟ تمہاری ماں بدکار نہ تھی اور نہ تمہارا باپ بد چلن تھا، مگر حضرت مریم علیہ السلام نے وہی فرشتے کی ہدایت پر بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اسی پر لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں گے، یہ تو بچہ ہے۔ لوگوں کے سوالوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت اور نبوت عطا کی ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ ہوں مجھے والدہ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہے، مجھے بد نصیب اور سرکش نہیں بنایا ہے۔ ایک بچے کی زبان سے سن کر تمام الفاظ وہ لوگ حیران ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی حفاظت اور تربیت فرمائی۔ اس واقعہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس واقعہ میں عمل کی بہت ساری باتیں تھیں، جس میں سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ کبھی بھی زندگی میں پریشانیاں آئیں، غم آئیں، آزمائشیں آئیں، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر نظریں جما کے رکھنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہماری تمام تر مشکلوں کو، پریشانیوں کو آسان کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین.